بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے وقت کافی گزر چکا ہے۔ آج کی مجلس اعزاز کے آخری مقرر حجت الاسلام والمسلمین علامہ قبلہ مولانا سید عابد رضوی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ممبر فروز ہوں اور آج کی اس مجلس اعزاز کے حوالے سے اپنا نذرانہ یقین پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، مشکل کشا نعرہ حیدری، عظمت محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أفضل العدد
الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ جملہ مومنین مومنات کا اس مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرما. خالق مالک جتنے حاضرین ہیں ان کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اتنے مومنین مومنات نے میرے دل میں دعائیں لگا رکھی ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور بالخصوص سادات عظام جنہوں نے آج کا اہتمام کیا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے جتنے مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کی مغفرت کے لیے سادات عظام کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی محمد. خالق کے دو جہاں کی بے مثل و بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 14 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کیونکہ مجھے حکم بھی اسی حوالے سے دیا گیا تھا کہ سال ثواب کی مجلس ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج چند گزارشات اس حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی جاری و ساری ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے ہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکیں. خالق کائنات اس سورہ مبارکہ کی اس آیہ مجیدہ میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. دیکھیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اپنی وصیت تیار کر کے رکھیں ہر وقت. یعنی مومن کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کا وصیت نامہ جسے آپ ول کہتے ہیں وہ ہر وقت اس کے تکیے کے نیچے ہونی چاہیے تاکہ سرکار جاتے ہوئے پچھلے والوں کے پچھلے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے عذاب کا سبب نہ بنے بلکہ ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے. وقت میری بھی نظر میں ہے چونکہ نماز کا وقت بھی آگے قریب ہے. کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمیں وصیت کا حکم ہے. یہاں پہ پروردگار وصیت فرما رہا ہے. اللہ کی وصیت میں اور ہماری وصیت میں ویسے تو ہماری وصیت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ حکم پروردگار احکام الہیہ کی مخالفت میں نہ ہو
تو مرنے والے کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. مرنے والے کی وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. لہذا وصیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہاں پہ پروردگار فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے. کس کو؟ انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے. کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں نے مسلمان کو یہ وصیت فرمائی. کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں نے صاحب ایمان کو یہ وصیت فرمائی. خالق فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، جہاں جہاں پر بھی انسانیت موجود ہے اسے اللہ وصیت فرما رہا ہے. اس وصیت کا تعلق انسانیت کے ساتھ. مالک کیوں؟ ویسے تو مسلمان یا صاحب ایمان جو ہے وہ وصیت تیار کرتا ہے تو یقیناً پروردگار یہی فرمائے گا کہ جس بات کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں اس کا تعلق فقط اسلام کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق فقط صاحب ایمان کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے. اسی لیے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے اس کے والدین کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کرسچن ہے اس کے بھی والدین ہیں، جوئش ہے اس کے بھی والدین ہیں، کوئی ہندو ہے اس کے بھی والدین ہیں، اگر کوئی سکھ ہے اس کے بھی والدین ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے اس کے بھی والدین ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے بھی والدین ہیں. تو اللہ نے ہر انسان کو وصیت فرمائی ہے اس کے والدین کے بارے میں. یعنی کیا مطلب کہ حضرت انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے وَلَوْ كَانَ مُشْرِكَيْنِ، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. والدین کی ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، اطاعت کرنا ان کی واجب ہے چاہے وہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہوں. آگے ڈیٹیل احادیث میں پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے مخالفت میں جا رہے ہیں تو ان باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اطاعت والدین واجب ہے. یہاں تک پروردگار نے، چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کبھی موقع ملے تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موت کیا ہے، مقام ماں کیا ہے، مقام باپ کیا ہے. چونکہ یہ عام مجالس جو ہوتی ہیں اس میں اور انداز ہوتا ہے، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ بات ضرور متوجہ کیا جا سکے. کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں. ان کے ساتھ نیکی کرو. قرآن حکیم میں بڑے سارے مقامات پر اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور بعض مقامات پر باپ کا اور ماں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا ہے. اس آیت میں بھی اللہ نے ابتدا ماں اور باپ کا تذکرہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑے خوش قسمت ہے وہ والدین بھی اور ان کی اولاد بھی جنہیں اپنے والدین یاد ہیں. اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ، وہ شخص کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے کتب لہ حجۃ مبرورہ، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا. جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے. موضوع بڑا مختلف سا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. یہاں تک تذکرہ
والدین کا، والدین میں ماں بھی آتی ہے، والدین میں باپ بھی آتا ہے۔ ویسے اگر کبھی آپ تھوڑی سی زحمت کر کے چیک کریں نا کہ والدین کے حقوق ہیں کتنے، تو معصومین نے اور علماء نے ان کو مرتب کیا ہے۔ 80 حقوق ہیں جو والدین کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں 40 حقوق پر عمل کرنا ان کی زندگی میں ضروری ہے، اور 40 حقوق پر عمل کرنا ان کے مرنے کے بعد ضروری ہے۔ 40 حقوق جو زندگی میں والدین کے ہم پر ضروری ہے، 40 حقوق وہ ہیں جو چلے جانے کے بعد ہم پہ ضروری ہے، اور 4 حق ایسے ہیں، 4 خصوصیات اللہ نے باپ کو ایسی عطا کر رکھی ہے جس میں ماں شامل ہی نہیں۔ باقی حقوق کی بات نہیں کر رہا میں، خصوصیات جو پریورٹی جسے آپ کہتے ہیں، اللہ نے باپ کو 4 ایسے رتبے دے رکھے ہیں جس میں ماں شامل نہیں، اور اسی پروردگار نے ماں کو ایک ایسا رتبہ دے رکھا ہے کہ جس میں باپ بھی شامل نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا، یہ موضوعات ہی ہمارے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسی باتیں کی جائیں گی واہ واہ نہیں ہوگی، واہ واہ نہیں ہوگا، نیکسٹ ٹائم کوئی بلائے گا نہیں تو معاملات کیسے چلیں گے؟ اس لیے کہ توکل اللہ پہ نہیں۔ اس زبان کو حرکت دینے کی جس نے طاقت عطا کر رکھی ہے، اس بدن کو غذا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ توکل اللہ نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسی باتیں ہوں گی تو پتہ نہیں اگلی دفعہ جائیں نہ جائیں، پتہ نہیں مولانا نے کیسی باتیں کر رہی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کے بغیر آدم سے لے کر آخری بندے تک جس کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ کتنے حقوق؟ 40 زندگی میں، 40 موضوع۔ میں بات کوئی اور کرنا چاہتا تھا، اتفاق سے یہ بات آ گئی۔ میں آپ کو تاریخ قبلہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس بات سے پوری طرح سے واقف ہیں۔ بڑی ساری اولادیں ایسی ہیں جو زندگی میں اپنے والدین کے اتنے مطیع ہوتے ہیں کہ والدین ان پہ راضی ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کے اتنے مطیع ہوتے ہیں کہ والدین ان پہ راضی ہیں۔ بیٹیاں بھی ایسی ہیں، انہوں نے ماں باپ کو راضی رکھا ہوگا، بیٹی انہیں بھی راضی رکھا ہوگا، لیکن ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جن پہ زندگی میں والدین راضی تھے، مرنے کے بعد والدین ناراض ہو گئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرا دیتا، عمرہ کرا دیتا، جان چھوٹ گئی، یہی نہیں ہمارا نظریہ۔ زواریاں کر زیارات کروا دی، ہماری زندگی ذمہ داری ختم۔ بڑی ساری اولادیں زندگی میں والدین خوش، مرنے کے بعد والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اور بڑی ساری اولادیں ایسی ہیں کہ زندگی میں والدین ان پہ ناراض، مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، ماشاءاللہ۔ اہمیت پھر کس کی ہونی چاہیے؟ آج ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اتفاق سے اس طرف چل پڑا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر وہ اولاد کوئی والدین پہ نیکی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی نیکی ہے جو تم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین پہ احسان نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، ایک عمل ایسا ہے اسے کرو ہر وقت کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ والدین کو ہوتا رہے۔ پوچھا گیا مولا کون سی؟ مولا فرماتے ہیں جب بھی تمہیں پیاس لگے نا تو یا ماں سے پانی مانگو یا باپ سے پانی مانگو۔
نہیں غور فرمایا تمہیں پیاس لگے تو ماں سے پانی مانگو باپ سے پانی مانگو اس لیے کہ جو پانی لا کے دیتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے استری بھی اماں کرے تھے ابا کرے پانٹے بھی دھو کے دے تھے اماں ابا کرے صرف پانی چیز کی اہمیت کی طرف بھی ہونا ہے اور دوسری طرف وہی مالک فرماتا ہے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو اس کا مطلب یہ ہر بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کرتا پھر ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد خالق کیا وصیت فرما رہا ہے اپنے والدین پہ احسان کر معصوم فرماتے ہیں بدبخت ترین وہ اولاد ہے کون بدبخت ترین وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کے ڈیمانڈ کرنے کے بعد ان کی حاجت کو پورا کر دیا اچھا جسے معصوم بدبخت کہہ دیں پیچھے گل رہ جاتی ہے کیا خیال ہے وہ کسے کہیں گے جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا اسی کو اس بات کی طرف متوجہ کریں گے نا بدبخت ترین وہ اولاد ہے جو والدین کی ڈیمانڈ کے بعد ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا ہے آپ چاہے ناراض ہو جائیں یہاں پہ تو ہم ابا جی اور اماں جی کا پتہ بھی اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنے بینیفٹ سے اگر حصہ دیں گے جتنے دن دیتے رہیں گے پتہ لیتے رہیں گے ویسی اولادوں کو جانتا ہوں میں کبھی بھی ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں میں وہ بات کرتا ہوں جس کی میرے پاس دلیل ہوتی ہے یہ لالچ کا رشتہ نہیں اگر فقط لالچ کا رشتہ ہوتا تو کبھی پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں باپ پرورش کرتا ہے باپ شفقت فرماتا ہے اولاد کو چاہیے کہ وہ نافرمان نہ ہو وہ اس نیت تک نہ پہنچ جائے کہ والدین اس سے ناراض ہو جائے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کی مثالیں بھی میرے ذہن میں ہے لیکن میں اس طرف نہیں میں تھوڑا سا بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں چونکہ معظمہ کی شہادت کے ایام ہے نا تو میں ماں کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہی بی بی تک جانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے کبھی موقع ملا تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ انسان پہلے اپنی عظمت کو تو سمجھے پھر اسے والدین کی سمجھ آئے گا آگے خالق کیا فرماتا ہے حملتہ امہ یہ اس کی ماں ہے کہ جس نے اسے اٹھائے رکھا وہنن علی وہنن اور مصیبتوں پہ مصیبتیں اٹھاتی رہی حملت ہو بورتا نہیں ہو رہی نارے ہم یہ گلہ چاہیے دیا تو سٹاک ہی پڑھا ہے برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چونکہ مجلس ترہیم کا مطلب میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ جس سے اللہ کا رحم ہو ہمارے مردوں پر ہمارے جانے والوں پر اگر اس کو کسی اور طرف لے جایا جائے تو وہ رحم کی بجائے کچھ اور مسئلہ بن جاتا ہے حملت ہو امہ یہ اس کی ماں ہے کہ جس نے اسے اٹھائے رکھا وہنن علی وہنن اور وہ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتی ہے کس طرح اٹھائے رکھا معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا آج یہ جو قرآن کی آیت ہے کہتی ہے کہ ماں نے اٹھائے رکھا تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھائے رکھتی ہے ماں تو
اللہ تو وہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ تو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے، تو کیا ماں کو اس کی کوئی جزا بھی ملے گی؟ یعنی وہ تو اپنے پہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو کیا ماں کو اس کی جزا بھی ملے گی؟ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت نہ بیان کروں کہ وہ کس طرح تکلیف اٹھاتی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو والد باپ کی عظمت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیسے زحمت اٹھاتی ہے۔ کل تک ہماری بیٹی، ہماری بہن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہی تھی، کیا چلیں یہ کہہ لیں ہماری جو ماں تھی جب ابھی ہمارے باپ سے اس کا نکاح نہیں ہوا تھا مرضی سے زندگی نہیں گزار رہی تھی، کھانا اپنی مرضی کا نہیں تھا، پینا اپنی مرضی کا نہیں تھا، سونا اپنی مرضی کا نہیں تھا، جاگنا اپنی مرضی کا نہیں تھا، رضا اپنی مرضی کی نہیں تھی، ہر عمل اپنی مرضی کا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے رحمت یا نعمت سے نواز دیا، کل تک جو اپنی مرضی سے جیتی تھی اب اپنی مرضی سے نہیں جی رہی، اپنی جہاں سونا جاگنا کھانا پینا وہ چاہے وہ کھائے، گرم کھائے سرد کھائے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا کہ چند لمحوں کے بعد اس نے کھانا اب چھوڑ دیا، مرضی سے پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، چلنا چھوڑ دیا، پھرنا چھوڑ دیا، اس نے باقی ایکٹیویٹیز تمام کو ترک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر صاحب شعور یہ کہے گا اس لیے کہ اللہ نے اسے اولاد کے لیے چن لیا ہے۔ میرا سوال ہے یہاں پہ آپ تمام بزرگواروں سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنی امانت کے لیے چن لیا ہے۔ مجھے سارے ایمانداری سے بتائیں آپ کہ جس کو اللہ نے چن لیا ہے اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا جاگنا بدل دیا، اسے یقین ہے کہ جو وطن میں ہے کہ دنیا میں زندہ آئے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی ماں کے پاس گارنٹی کارڈ ہوتا ہے کہ جو میرے وطن میں ہے یہ زندہ آئے گا؟ اللہ اکبر، کاش ہم ان باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں، کبھی بھی ماں کو آگے سے شٹ اپ یا واہ نہ کرے، واہ، یہ بھول جائے ساری چیزیں، ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کو ہماری باتوں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اسے یقین نہیں، میں اپنی مثال دے، میری ماں کو یقین نہیں تھا کہ میں دنیا میں زندہ آؤں گا، جس پہ یقین نہیں تھا وہ اتنی امین بنی کہ امانت اللہ کی تھی، اس امانت میں خیانت نہ ہو تو اللہ کا حق نہیں بنتا۔ جو جس کو یقین نہیں کہ یہ زندہ دنیا میں آئے گا کہ نہیں، اس پہ اتنی ایمانداری سے کام کر رہی ہے۔ اب جزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ نعرہ حیدری، جس ماں نے اتنی تکلیف برداشت کی، حق بنتا ہے نا اسے جزا ملے۔ جو جزا بیان کی ہے نا معصوم نے، میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دنیا کی خوبصورتیوں سے باہر نکلے، جو اللہ کی شریعت اور قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو عزت کتنی عطا کرتا ہے۔ کہ اپنے جوانوں سے بھی جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی ہماری زندگی انجوائے کرنے والی ہے، اللہ نے جو نظام پیدا کیا ہے اس کی مخالفت نہ کر۔ دنیا کی محبت میں جس نے سب کو چھوڑ دیا، بندے نے عرض کیا مولا
اللہ کیا اس کی جزا دے گا؟ اللہ اکبر. جب کہانت جزا دے گا تو میرے معصوم فرماتے ہیں ہاں اسے جزا دے گا. مولا کیا جزا؟ فرمایا سن اس نے کھانا پینا بدلا اس کی رضا کے لیے. اسے یقین نہیں تھا, اس کی رضا پہ راضی رہی. اب جب یہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو ماں کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ زندہ رہے گی. نہیں غور فرما رہے آپ صاحب. ماں کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ زندہ رہے گی یا دنیا سے چلی جائے گی. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر جو ہے وہ مختص کر دیا ہے, اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ جیسے ہی یہ بچہ بطن مادر سے دنیا میں باہر آتا ہے, اللہ اس ماں کے سابقہ جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جو معصیت خدا سے اسے خارج, جو اسلام سے خارج نہ کیا ہو, اللہ اس ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مسلمان تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ اور جو ماں اللہ کی امانت کو ایسے رکھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کسی ماں کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ یہ ماں اس ماں کا مقابلہ کرے کہ جس ماں نے اس کائنات کو حسن اور حسین جیسے لال پال کے دیے ہیں. کسی ماں کو یہ جرأت نہیں. یہ موضوع بہت لمبا ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اگلا جملہ آج شاید آیت کا ترجمہ ہی نہ پورا ہو سکے. آگے خالق کیا فرماتا ہے؟ میں چھوڑ کے بڑی ساری باتیں ہیں کہ جن کو میں نے یہیں پر روک لیا ہے. آگے خالق فرماتا ہے انشکر لی. کیا کر؟ میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے ماں باپ کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا. انشکر لی. اگر بات یہاں تک رہتی تو بڑی آسان تھی. اگر آیت یہاں پہ رک جاتی تو بڑی آسان بات تھی, رکی نہیں. خالق فرماتا ہے انشکر لی والدیک. میرا بھی شکریہ ادا کر, والدین کا شکریہ بھی ادا کر. آسان کام تو نہیں ہے. اب اللہ کا آپ شکریہ ادا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جی دعا 2 رکعت وضو کریں گے, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی, اللہ تیرا شکر ہے والدین دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق عبادت دی ہے. اسی طرح شکر ادا کریں گے. اب والدین کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اس نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر رکھا ہے. میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوں, کوئی اور شکریہ ادا کرے یا نہ کرے, محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر وقت ماں کا شکریہ ادا کرے. اور اللہ کا شکریہ تو مصلی بچھا کے کر لیا, اب والدین کا کیسے شکریہ ادا کیا جائے؟ تو فرمایا جب بھی اپنے والدین کو دیکھو اور بالخصوص اپنی ماں کو دیکھو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرتے یہ جملے کہا کرو کہ ماں تیرا شکریہ کہ تو نے ہم کو محبت اہل بیت پہ پیدا کیا ہے. عظمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
فصالہ آمین. پھر کبھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اتنا مقام رکھنے والی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ تقابل جناب سیدہ کرے. کوئی ماں بھی تقابل نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ پیغمبر گرامی گھر میں تشریف لائے اور جناب سیدہ اپنے کمرے میں موجود تھی, اپنے حجرے میں موجود تھی, تو دیکھا کہ سیدہ تھوڑی سی پریشان بیٹھی. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں بیٹی کیا وجہ ہے آج آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ جناب سیدہ نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا بابا آج تھوڑا سا میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو ہمارے گھر میں فخر و مباحات کا سلسلہ جاری ہے. ساری میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا, بات کو سادہ سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گھر میں میرے فخر و مباحات کا سلسلہ جاری ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم سب کی مائیں ہیں, ہر اولاد کو ہماری اطاعت کرنی پڑے گی. ہم مائیں ہیں, اولاد اولاد ہے. ہمیں اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے. جب یہ جملے کہے نا پیغمبر نے سننے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما, کہا بیٹی زہرا آؤ میرے ساتھ. پیغمبر سے انہیں خانہ میں لے کے آئے اور پھر کہا اے میری تمام ازواج باہر آ جاؤ. جب سب ازواج آ گئی پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں سنو اللہ نے تمہیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ تم امت کی مائیں ہو. اور فرما رہے اللہ نے تمہارا اعلان کیا ہے کہ تم مومنین کی مائیں ہو, لیکن یاد رکھنا کبھی بھی میری زہرا کا مقابلہ نہ کرنا, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں مومنین کی مائیں بنایا ہے. یا ابنتی فاطمہ یا ام ابیہا, وہ تم مومنوں کی مائیں ہو, فاطمہ مجھ محمد کی ماں ہے. عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ابنتی فاطمہ ہے یا ام ابیہا, اس کا تقابل نہ کرنا کہ یہ مجھ محمد کی ماں ہے. اور سیدہ کا کردار روز روشن کی طرح ہے. پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی مستور میں 3 کوالٹیز پائی جائے میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی جنت کا ضامن ہے. ساری کوالٹیز نہیں بیان کر سکتا, پہلی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی کے پہ اللہ نے جنت کو حلال قرار دیا. کس پہ؟ شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والے کی جنت کی ضمانت پیغمبر نے دی ہے. ضروری نہیں کہ اگر شوہر بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, تو آگے سے محترمہ بھی جواب اسی طرح کا دے. انہیں صبر کرنا چاہیے. دوسرا صبرت علی غربت زوجہا, اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والے. پیغمبر نے ڈیمانڈ کرنے والی عورت کی جنت کی ضمانت نہیں دی. فرمایا آپ صاحبان نے یعنی جو ہر وقت شوہر کو رسوا و ذلیل کرتی نظر آئے اس کی جنت کی ضمانت نہیں پیغمبر نے دی.
کس کے لیے ہے کہ جو شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی. چلے یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں تاکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور جناب سیدہ کے حوالے سے بھی یہ بات مکمل ہو جائے. جلدی جلدی سے ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے آپ کو پتہ ہے نا جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی میں نے جنگ نہیں پڑھنی صرف عظمت جناب سیدہ تاکہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا بھی تھوڑا سا فضائل ہو جائے. جنگ خیبر ہوئی تھی بڑی مشہور جنگ ہے جس کے بارے میں تو اتنے قصیدے ہیں اتنا سارا کچھ ہے. جس دن یہ جنگ ہوئی تھی اور امیر المومنین نے جس دن فتح کی تھی یہ جنگ فتح والے دن سے لے کر پیچھے 2 دن تک یعنی 3 دن مسلسل علی علیہ السلام کے اپنے گھر میں فاقے چل رہے تھے. کس کے گھر میں؟ شیر خدا کے گھر میں فاقے چل رہے تھے 3 دن سے. اب جب خیبر فتح ہوا تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور پھر اس دن باقیوں کو ایک ایک حصہ ملا امیر کائنات کو ڈبل ملا باقیوں کو ایک ایک حصہ ملا امیر کائنات کو ڈبل حصہ ملا. جب حصہ مل گیا نا علی کے مال کا جو حصہ تھا وہ ڈھیر لگا ہوا تھا کہ امیر کائنات بھی وہاں پہ موجود تھے اور جناب قمبر بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین کی نظر پڑی سامنے چند خواتین چند بچے تھے جو کھڑے تھے. امیر المومنین دیکھ کے فرماتے قمبر جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کیوں آئے ہو یہاں پہ. جناب قمبر کہتے ہیں میں گیا جا کے میں نے سلام کیا اجازت چاہتا میں نے پوچھا کیوں آئے ہو. ان تمام ایک مستور ان تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہے کہ پہلے تو یہ بتا کہ کیا خیبر تو نے فتح کیا ہے؟ خیبر تو نے فتح کیا نہیں. کس نے کیا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب نے. کہا پھر ہم تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہمیں بات اس سے کرنا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا نکے نکے جکن میرے جو مولوی ہے تھوڑی جی عزت لب جائے باقی عوام کی تو بات نہیں کرتا بندے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا تو پھر دل کرتا نا کہ ہمارا دروازہ بھی کوئی اور ہی کھولے سلوٹ بھی لگے میں آرڈر کروں تو ہر چیز حاضر ہو. میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کی عظمت کے کہ جب قمبر پلٹ کے آئے ہیں نا امیر کائنات دیکھ کے فرماتے قمبر کیا کہا انہوں نے دیکھ کے عرض کرنے لگے مولا وہ کہتی ہے تجھ سے بات نہیں کرنی اس سے بات کرنی ہے جس نے خیبر فتح کیا. ہمیں بات اس سے کرنی ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے. اب شیر خدا مولود کعبہ کل ایمان مجھ جیسا کوئی گناہگار ہوتا تو کہتا مجھے کیا ضرورت ہے حاجت ان کی ہے میں کیوں جاؤں. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ الفاظ سنے علی اپنے مقام پہ کھڑے نہیں رہے خرامہ خرامہ چلتے دھیرے دھیرے چلتے ان کے پاس پہنچ سلام کر پوچھا کیا حاجت ہے تمہاری. دیکھ کے عرض کرنے لگی کہ یا ہم نے سنا آپ نے خیبر فتح کیا آپ کو آپ کا 2 حصہ ملا ہے. کہ میرے ساتھ کچھ بیوگان ہیں کچھ یتیم بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مال سے کچھ ہمیں دے دے آپ اپنے مال سے کچھ ہمیں دے دے. جب یہ جملہ کہا امیر المومنین فرماتے قمبر جتنا مال ہے ان میں تقسیم کر دے. قمبر جتنا مال ہے ان میں تقسیم کر دے. جناب قمبر
مال تقسیم کر دیا. جب سارا مال تقسیم ہو گیا اب علی ابن ابی طالب اپنی ابا کو اتار کر جہاں پہ مال تھا وہیں پہ اپنی ابا کو بچھایا. پھر علی ابن ابی طالب 2 رکعت نماز ادا کی. کمبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. تجھے طاقت نہیں ہے. کمبر کیا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. جیسے ہی علی نے نماز کو ختم کیا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی اگر نماز پڑھنا تھی گھر میں جا کے پڑھ لیتے. نماز ہی پڑھنا تھی مسجد میں جا کے پڑھ لیتے. شاید یہاں پہ کیوں پڑھی یہ جملہ کہنا تھا. علی دیکھ کے فرماتے کمبر تو نے سنا نہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ نے کیا کہہ رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس زمین پر بندہ سجدہ کرے گا قیامت کے دن وہ زمین اس کی گواہی دے گی. علی نے یہاں پر سجدہ اس لیے دیا ہے کہ جب علی قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں جائے گا یہ زمین بول کے کہے گی کہ علی حق کو حقدار تک پہنچانے والے کا نام ہے, حق کو کھا جانے والے کا نام نہیں. نعرہ تکبیر, مشکل کشا نعرہ حیدری. علی کس کا نام ہے؟ جو حق کو حقدار تک پہنچانے والا ہے. اور علی کا ماننے والا بھی اسے ہی کہا جائے گا جو حق کو حقدار تک پہنچائے. بیٹیوں کا حق نہ کھا جائے, والدین کا حق نہ کھا جائے. اس لیے کہ آل محمد نے حق ادا کر کے بتلایا کہ چاہے بھوکے رہ لو کسی کا حق سلب نہ کرو. اب تقسیم ہو گیا مال. اب امیر المومنین نے جانا ہے گھر پر. جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی اسی پہ آ کے ختم کر رہا ہوں. اب امیر کائنات کے گھر جاتے ہوئے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں. 3 دن سے پاکے گھر پہ موجود, لیکن گھر جاتے ہوئے قدموں میں جنبش نہیں, لڑکھڑاہٹ نہیں. علی آئے, آ کے دروازے پہ دستک دی. بہت خوبصورت جملہ. جیسے ہی دستک دی علامہ فرماتے کہ اخلاق محمد مصطفیٰ سے سرشار جناب سیدہ نے دروازہ کھولا. کس نے دروازہ کھولا؟ یعنی وہ جدے یا بڑیاں نو اللہ بھی پسند نہیں کرتا جڑی آندے نے مرے کے تھوں آیا تھے. یہ سیرت ہے آل محمد کی. جیسے ہی معظمہ نے دروازہ کھولا نظر علی ابن ابی طالب پہ پڑی. پیغام پہنچ چکا تھا کہ بابا نے 2 حصہ دیا ہے, لیکن جب علی آئے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاتھوں میں کچھ سامان نہیں تھا. بی بی دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی آپ کا حصہ کہاں پہ ہے؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا میرا حصہ تیرے بابا نے مجھے دیا تھا, لیکن میں اپنا حصہ اپنے پروردگار کو دے کے آ رہا ہوں. کسے دے کے آ رہا ہوں؟ اپنے پروردگار کو دے کے کسے آئے تھے؟ یتیموں کو, مسکینوں کو, بے وگان میں تقسیم کیا تھا نا. جناب سیدہ نے جب پوچھا تو علی کیا فرماتے ہیں میرا حصہ تیرے بابا نے دیا تھا, لیکن میں اپنا حصہ اپنے پروردگار کو دے کے آ رہا ہوں. اگر یہ عالم مجھ جیسے کسی بندے کا ہوتا تو میں اپنی مثالیں بار بار اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں, ورنہ یہاں کے کلچر کا تو الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ اگر دروازے پہ خالی ہاتھ آیا تو ہو سکتا ہے رات کی گڈی چی سونا پڑے. کہیں سے پاسپورٹ بھی باقی ونڈو چ باہر آتے ہیں جناب, بیگ بھی بھرے باہر آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے
نام لیے ہیں سیرت کو نہیں اپنایا. مجھ جیسے گناہگار کی بیوی ہوتی تو شاید باہر رہنا پڑتا. یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے اور کل ایمان کی زوجہ ہے. رحمت للعالمین کی بیٹی اور کل ایمان کی زوجہ ہے اور جوانان جنت کے سردار کی ماں ہے. کردار بھی تو اتنا ہی بلند ہونا چاہیے نا. اب معتمہ نے کیا کیا؟ صاحب کتاب کہتا ہے جیسے مولا نے فرمایا نا میں اپنا مال جو ہے اپنے پروردگار کو دے کے آ رہا ہوں. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں تو فاقے ہیں. تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ فوری طور پہ اندر گئی, اندر جا کے مصلی بچھایا, مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے دست دعا بلند کر کے کہتی ہے مالک تیرا شکر ہے تیرے اس احسان پہ کہ تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر عطا کیا. حضرت علی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ نرنتر صلوات. شکر ہے تیرے اس احسان پہ کہ تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر عطا کیا. بڑی عظمت ہے اس بطول کی. یہ جملہ میں حافظ میں اکثر کہہ رہا ہوں, شاید ٹی وی پہ بھی یہ عرض کیا. اللہ نے جنت کا جو فیصلہ کیا ہے نا وہ پیغمبر پہ نہیں کیا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جنت میں فقط وہ جائے گا جس پہ بطول راضی. ایسی ایسی احادیث ہیں جو شاید کبھی آپ نے سنی بھی نہ ہو کیونکہ بیان نہیں کی جاتی, مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا. روزمرہ کی گفتگو جو ہے اس کے آپ لوگ بھی سننے کے عادی ہو چکے ہیں, پڑھنے والے بھی سمجھتے آئے ہیں گھنٹہ پورا ہوا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا, کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. بطول عذرا کی عظمت کی اگر آپ احادیث پڑھیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زہرا اللہ کی اس نعمت عظمی کا نام ہے کہ جس کی اطاعت انبیاء پر بھی واجب ہے. پورا ذمہ داری سے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. اطاعت جناب سیدہ پہ آپ نا گوگل کر کے چیک کریں, آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی احادیث ہیں جو جناب سیدہ کی عظمت پہ. لیکن جتنی بڑی عظمت ہے نا زہرا کی اس سے کہیں بڑی مصیبت ہے جناب اللہ. اللہ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ جو ہے گفتگو فرمائی. آپ اندازہ کریں نا کہ پیغمبر کا آخری وقت تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی نے پوچھا کون؟ بابا کا سر گود میں تھا زانوں پہ. پوچھا کون؟ کہا پیغمبر سے ملنے آیا ہوں. بی بی فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں, بعد میں آ جانا اگر اطاعت واجب نہ ہوتی کبھی واپس نہ جاتا. پھر آیا, پھر بی بی نے پوچھا کون؟ کہا پیغمبر سے ملنا ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں. اب جب تیسری مرتبہ آگے پھر اس نے کہا نا کہ پیغمبر سے ملنا ہے, بطول عذرا کی گرم گرم آنسو نکل کے پیغمبر کے چہرے پہ پڑے. رسول اکرم کی آنکھ کھلی, آنکھ کھول کے پیغمبر دیکھ کے فرماتے بطول میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ بی بی عرض کر دیا بابا کوئی دروازے پہ بار بار دستک دے رہا ہے. کہتا میں نے پیغمبر سے ملنا ہے. پیغمبر دیکھ روئے. عقدارو تاریخ کہتی ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم روئے. جب روئے ہیں نا بی بی پوچھتی ہے بابا روئے کیوں ہو؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا یہ تیرے دروازے کا تقدس ہے, یہ اللہ نے تیرے دروازے کو عظمت عطا کر رکھی ہے کہ جو بار بار تیرے دروازے پہ آ رہا ہے, ورنہ جس دروازے پہ آئے اس کے گھر کے بچوں کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے.
अजरों को अल्लाह। जब जुमले अर्ज करूंगा ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, मुकम्मल शहादत का वक्त ही नहीं है। अंदाजा करो जिस सैयदा की इतनी अजमत है कि बाबा आंसू बर्दाश्त नहीं करता, उस ज़हरा की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि जब बाबा चला गया है कोई तो मेरे दरवाजे पे आके कहे ज़हरा तेरे बाबा के बड़े अरमान। अल्लाह अकबर। बतूल तेरे बाबा के चले जाने के बड़े अरमान हैं। अज़ादारान सैयद शुहदा, ये हमारा अकीदा भी है, उलमा इस हवाले से बयान भी करते हैं। वो फरमाते हैं जब हुसैन की मजलिस होती है ना, बतूल अज़रा पुरसा लेने के लिए आती है, अब्बास की मजलिस होती है ना, बीबी आती है, हसन मौला की मजलिस होती है, बीबी आती है, बीबी ज़ैनब की मजलिस होती है ना, जनाब सैयदा पुरसा लेने आती है। जरा गौर तो करो इन अयाम में कौन कौन पुरसा लेने आया होगा, और जिन सब का पुरसा माँ लेती थी, मैं यकीन से ये कह सकता हूँ इन दिनों में वो सारी हस्तियां आती होंगी। अजरों को मन अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। अज़ादारों में ज्यादा तवील नहीं करता। बीबी की ख्वाहिश होगी ना, देखिए हमारे मैंने यहाँ पे देखा बड़े सारे ऐसे वाक़यात हैं पाकिस्तान में, ऐसे वाक़यात गरीब से गरीब घर का कज़िया हो जाए ना, उस घर के चलाने वाला दुनिया से चला जाए, लोग गरीब की बेटी पे भी सर पे हाथ रख के कहते हैं बेटा अपने आप को यतीम न समझ। महल्ले वाले, गांव वाले, अजीजों अकरबा पुरसा भी देते हैं, सर पे हाथ रख के प्यार दे के कहते हैं बेटा खुद को अकेले भी ना समझना, खुद को यतीम भी ना समझना, बेवारिस भी ना समझना। अज़ादारों जिसका बाप नबियों का सरदार बाप हो, उस ज़हरा की ख्वाहिश नहीं होगी कि कोई तो आके मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रख के कहे ज़हरा खुद को अकेले ना समझना। अजरों को मलंदा। अज़ादारों तारीख गवाह है, बीबी इस उम्मीद में थी कि कोई आए जो मुझे पुरसा दे। अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे कि एक मर्तबा बीबी के दरवाजे पे पुरसा देने के लिए लोग आए, लेकिन तारीख गवाह है आने वाले खाली हाथ नहीं थे। अजरों को अज़ादारों आने वाले खाली हाथ नहीं थे। तारीख कहती है आने वालों के हाथों में लकड़ियां भी थी, आग भी थी। अज़ादारों जब दरवाजे पे आए हैं ना, इनने दरवाजे को दस्तक दी। जनाब सैयदा पहले अली आना चाहते थे, साहिब तारीख कहता है मौला आना चाहते थे, बल्कि जिस जालिम ने ये सारा जुल्म कमाया है ना, खुद उसका बेटा रिवायत करता है मेरे बाबा ने कहा था कि वो अब अली आना चाहते थे, ज़हरा ने रोक के वापस भेजा, कहा मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, मैं जाती हूँ। दरवाजे के अंदर आके बीबी कहती है कौन हो? कहा हम मुसलमान आए हैं। क्यों आए हो? बीबी अली को बाहर निकालो। अज़ादार बीबी कहती है जब तक ज़हरा जिंदा है तब तक मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी। अज़ादारों ये तकरार बढ़ा। जालिम कहता है अगर तुम नहीं आने दोगी ना, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। अज़ादारों से अंदाजा करो दरवाजा कौन सा है। जब कहा ना हम आग लगा देंगे, बीबी रो के कहती है तुम्हें मुसलमानों पता नहीं ये कौन सा दरवाजा है, और ये वही दरवाजा है जहाँ पे मेरा बाबा खड़ा होके आए थे तदहीर पड़ा करता। मेरा बाबा तो आयत तदहीर पढ़ा करता था। मुसलमान कहते क्या हुआ? बीबी कहती है तुम्हें नहीं पता इस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे।
अज़ादारों जब कहा ना घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सालिम कहते हैं क्या हुआ घर में बच्चे हैं, हम आग लगा देंगे। अज़ादारों तकरार बढ़ता गया, जालिमों ने दरवाजे पे आग के शोले बुलंद किए। अल्लामा फरमाते अभी पूरी तरह को दरवाजा जला नहीं था, एक जालिम ने आगे बढ़ के अपने पाँव से ठोकर मारी। अज़ादारों दरवाजा गिरा, कि दरवाजा अकेला नहीं गिरा, चलता हुआ दरवाजा था। एक तरफ दीवार थी और दरमियान में रहमतुल लिल आलमीन की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई काम ना दे। अज़ादारों एक तरफ चलता हुआ दरवाजा, एक तरफ दीवार, दरमियान में जनाबे फातिमा ज़हरा। अज़ादारों बीबी रो रो के कह रही थी मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। अज़ादारों बीबी कहती है पिता मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरी पसलियां टूट गई। अज़ादारों लोग हमसे कहते हैं क्यों रोते हो इतना ज़हरा पे, ज़हरा का तज़किरा क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ हम मर जाए तो तब भी ये ज़हरा का गम पूरा नहीं हो सकता। अज़ादारों रोते इसलिए है जिस दरवाजे पे मोहम्मद रुकता था और जिसको चूम चूम के नबी नहीं थकता था, वो बतूल दरवाजे और दीवार के दरमियान थी। वही कलमा को दरवाजे के ऊपर से घर में दाखिल हो गए। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जब मुसलमान अंदर दाखिल हुए हैं ना, अज़ादारों बीबी कहती है पिता मेरी पसलियां टूट गई, मेरा मोहसिन शहीद हो गया और मेरी मदद को आ। अज़ादारों पिता आगे आई, आके जब दरवाजे को हटाया ना, दरमियान से जनाबे सैयदा को निकाला। अज़ादारों बीबी ने पहला जो सवाल किया, जिगर फट जाता है। ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मुझे आसरा दो, बीबी देख के कहती है पिता मुझे बता तो सही भाई मेरा अली कहाँ पे है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जब कहा ना मेरा अली कहाँ है, जनाब पिता ने कहा आपके अली के गले में मुसलमानों ने रस्सी डाल रखी। अज़ादारों जब कहा ना रस्सी डाल रखी है, बीबी को अपना दर्द भूल गया, दौड़ के आगे बढ़ी। सालिम खुद रिवायत करता है, कहते जब बीबी आई है ना, बीबी ने अली के दामन को पकड़ लिया। कहते हमने अली को खींचा, कहते तो पहले ही जख्मी है, कितनी देर ये बर्दाश्त करेगी। कहते हम अली को खींचते जाते थे, ज़हरा साथ गिनती जाती। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों कहते जब ज़हरा खिलती चली जाती थी ना, एक मर्तबा मैं रुका। कहते जब मैं रुका ना, मैंने सोचा अब बतूल को जुदा कैसे करूं। कहते मैंने नजर यमीनन व शिमालन, मैंने दाएं भी देखा बाएं भी देखा, मेरे पास कुनफुज खड़ा था, उसके उसने अपने दामन में ताजियाना लगा रखा था। कहते मैंने छोड़ा अली को, आगे जाके ताजियाना लिया, लेके कहते मैंने इस अंदाज से ज़हरा को अली से जुदा किया। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे। अज़ादारों जैसे ही हाथ झूठा, फिर इस जालिम ने अपना हाथ बुलंद किया। वही नबी की बेटी अपने घर के महल में आई, सभी पे गिर के बीबी कहती है वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। वही बाबा अभी तो तेरे कफन का रंग भी मैला नहीं हुआ, वही मुसलमानों ने मुझे तमाचे मारे। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों वक्त गुजरा, पूरी तफसील नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं है। अज़ादारों वक्त गुजरता गया, वो वक्त आया जब बतूल आज़रा का आखिरी वक्त आया। अली से वसीयत फरमाई। अज़ादारों वसीयत करने के बाद ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारी मुसीबत छोड़ गया। अज़ादारों मेरे मौला ने ना अब गुस्लो कफन देना था। अली देख के फरमाते अपने सारे बच्चों को बुला के ना, अली देख के फरमाते बच्चों मेरी ज़ैनब बेटी, मेरी उम्मे कुलसूम बेटी, मेरा हसन बेटा,
میرا حسین بیٹا اپنی ماں پہ بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، اماں نے منع کیا کسی کو پتہ نہ چلے۔ عزادارو ایک علامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے علی زہرا کی شہادت پہ زینب کو یہ طریقہ بتا رہے ہوں، زینب اگر بعد از ماں کسی موقع پہ اگر گھٹ گھٹ کے رونا پڑے تو آج سے ہی سیکھ لے۔ اجر و کمال اللہ۔ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں زینب بیٹا، کلثوم بیٹا، حسین اپنی اولاد کو اکٹھے کر کے فرماتے ہیں گریہ بلند نہ کرنا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ عزادارو علی نے بچوں کو بتانے کے بعد نا علامہ فرماتے ہیں غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے اسماء ساتھ ہیلپ کر رہی، مدد کر رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے نا علی کی چیخ نکل گئی۔ عزادارو جو خود رونے سے منع کر رہے تھے نا علی نے تھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ اسماء نے پوچھا مولا زوجہ کے مرنے پہ اس طرح رو رہے ہو؟ عزادارو پوچھا کہ زہرا کی جدائی پہ، فرمایا نہیں، میں نے آج غور سے دیکھا ہے اور غسل دیتے ہوئے زہرا کے چہرے پہ ابھی تک تماچے کا نشان باقی۔ ماتم کرو ذات زادہ، ماتم کرو ذات زادہ، اور بطول کے چہرے پہ تماچے کا نشان باقی ہے، بطول کے بازو پہ تازیانے کا نشان باقی۔ اور مجھے آج پتا چلا تو میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اللہ جانے اتنی دیر کہ تعزیت میں زندہ رہی، میں نبی کی امانت کو سلامت نہیں رکھ سکا۔ ماتم زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیان مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل حم وغم سینجلی برحمتک یا اللہ بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد آمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله العمل من ذبل الإيمان يا دائم المعروف يا قادم الإحسان يا هادي المذلل إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلي مرتضى عليه الصلاة والسلام وسيدة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وحسن مجتبى وحسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام وبحق باب الحوائج قمر بني هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ الصلاة والسلام اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت سے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ ذکر محمد وآل محمد جو کیا گیا ہے میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے اس بات پر کہ ذکر محمد وآل محمد سے انسان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں
انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں میرے اللہ پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا، میرے اللہ سید سعید رضا شاہ صاحب اور سید شعیب شاہ صاحب کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے مرد عورت بچے نانکا وادات کا خاندان سے جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تمام کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا تمام بھائیوں کو آپس میں پیار و محبت اور اتفاق والی زندگی عنایت فرما۔ میرے اللہ سید لال حسین شاہ صاحب، سید محمود حسین شاہ صاحب، پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب، سید شعیب شاہ صاحب اور سید سعید رضا شاہ صاحب کی تمام نیک حاجات التجائے بحق سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو جائے وہ ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دے۔ میرے اللہ ہم تجھے اس زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ اس زہرا کی عظمت کا واسطہ تمام مومنین جو اس دعا میں شامل ہیں میرے اللہ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً قبلہ و کعبہ علامہ سید عابد رضوی صاحب کی مرحوم و مغفور والدہ کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ہم کو حقیقت میں اپنے وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، اس امام کی معرفت عنایت فرما جو اس وقت پردہ غیبت میں اس انتظار میں ہے کہ ان کو اذن اجازت ملے اور وہ آ کر سیدہ کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ میرے اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ جن کے گھر اولاد نہیں ہے میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ میرے اللہ سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے صدقے میں میرے اللہ سعید شاہ صاحب شعیب شاہ صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما، ان کا سایہ ان کے سر پر دے تا قیامت عنایت فرما۔ آصف شاہ صاحب کی والدہ مریضہ ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین جو اس وقت مجھے التما سے دعا کہہ رہے ہیں میرے اللہ ان سب مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ میرے چاچا بیمار ہیں، موذی بیماری ڈاکٹروں نے کہا میرے اللہ تجھے بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ ہمارے رضا بھائی اور تمام احباب جو اس وقت یہاں شامل ہیں بیمار ہیں شفاء کلی عنایت فرما۔ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی ایگزیکٹو کمیٹی میرے اللہ جو اس امام بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں دن رات میرے اللہ اس انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب، سید اسرار نقوی، ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی، سید عمار شاہ صاحب، سید منظر بخاری رضا شاہ صاحب اور ذاکر اسرار، ڈاکٹر لمدار غزنفر بھائی اور ویک فیلڈ کے تمام جو مومنین ہیں جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب بریڈ فورڈ کے، ویک فیلڈ کے، نارمنٹن کے، اسٹریٹ ہاؤس کے، شیفیلڈ کے، لیڈز کے میرے اللہ تمام مومنین جو دور سے تشریف لے کر آئے مانچسٹر، ڈاربی، رچڈیل تمام احباب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا سب احباب مجھے التماس سے دعا کہہ رہے ہیں میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میرے سامنے جو اسرار شاہ صاحب ہیں، ابرار شاہ صاحب ہیں، سب ہیں جو میرے بریڈ فورڈ سے احباب تشریف لے کر آئے سب کے لیے میرے اللہ سب پر رحمت و کرم کا نزول فرما۔ سب مل کے امام زمانہ کے لیے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند تر صلوات۔